جنت کے پتے شروع کرتے ہیں۔ شیور تائی جان، میں خیال کروں گی۔ وہ اس وقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پر شال تھی اور باروک چہرے پر مونچھیں۔ سلیمان صاحب نے ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے، خاصے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا، آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اسی کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سا سست ہوا اور چہرے پہ کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا؟ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی میں آئیں گی کیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا، فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا۔ جواب دینے کے بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر الغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے، سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے۔ اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان دنگ رہ گئے تھے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلیمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ او جہان! جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکساں انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ واہ، 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ ان نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے۔ جی جہان، سکندر اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوں۔
پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا۔ نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا، میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئی اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان اس کے ساتھ تھا۔ پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھوپھو بھی نہیں آئیں۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کر کے تھک گئے، مگر ترکی کا کوئی اتا پتہ انہیں نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پھوپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کو آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا۔ یوں 6 ماہ میں 2 ہی مرتبہ بات ہو پاتی۔ رسمی علیک سلیک، موسم کا حال، سیاست پہ تبادلہ خیال اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ 8 سالہ، بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کے پھوپھو اور جہان پہ غصہ آ رہا تھا، جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے، پھر وہ ترکی جائے گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا۔ سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھیں۔ ان کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھوپھو آ گئی تھیں اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلمان کھڑے دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس نے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے
ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پہ گرا رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ یہ سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سا بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر الغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بہر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں۔ میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی ہوں۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیپریٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے۔ مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لہجہ بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا۔ پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہیں۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے بھائی، شہلا بھابھی ہیں۔ یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کی ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا۔ خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندنی کی۔ جب پاؤں دھک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابھی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پہ موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھیں۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابھی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟